بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق سیکھیں گے آیت نمبر 121 سورہ البقرہ۔ اس آیت کو سیکھ کر آپ 770 لفظ سیکھ جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ 770 ایک آیت میں لفظ تو نہیں ہوتے، تو بھئی ایک آیت میں لفظ تو تھوڑے ہیں، لیکن کئی بار یہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اگر آپ ان تھوڑے الفاظ کو سیکھ جائیں گے تو بہت زیادہ الفاظ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کوشش کیجئے کہ روزانہ اپنی ڈائری میں ان کو لکھ لیں یا اپنی چٹ پر لکھ لیں، ان الفاظ کو، ان کے معنی کو جیب میں ڈال لیں۔ جب فرصت ملے تو اس کو دیکھ لیں۔ آپ اپنے موبائل پہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ فائدہ محسوس کریں گے۔ ایک دن میں اگر 5 لفظ بھی قرآن کے سیکھ جاتے ہیں تو دیکھیے کہ مہینے میں کتنے لفظ ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت جلدی قرآن کو سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اس کی گرامر سیکھنا ہو تو میرے اس چینل پہ گرامر کے لیسنز بھی درجہ بدرجہ کئی کورسز پڑے ہوئے ہیں، پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے ذوق اور صلاحیت کے مطابق ان کو سن اور دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ آج کی آیت میں کل 8 الفاظ نئے آئے ہیں، جن کے نیچے فگر نہیں لکھی، وہ گزر چکے ہیں، اور جو نئے لفظ آئے ہیں ان کے نیچے اس کی تعداد لکھ دی ہے، اور یہ 8 الفاظ 770 بار آئے ہیں۔ اس میں سے یا جو حرف ہے، یا 360 بار، ایہا 150 بار، اعبدو 21، ربکم 118، خلقکم 16، قبلکم 18، لعلکم 68، اور تتقون 19 بار آیا ہے۔ اس طرح یہ 8 الفاظ تکرار کے ساتھ اتنی بار آگئے ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ یا کا معنی ہوتا ہے اے، آواز دینے کے لیے ہوتا ہے اے، اور کبھی اس کے ساتھ ایہا بھی لگتا ہے، عام طور پہ یہ لگ جاتا ہے کیونکہ اگلے لفظ پر جب ال آتا ہے تو پھر ایہا بھی ساتھ آتا ہے۔ یا ایہا اکٹھا اس کا معنی ہے اے، ارے۔ الناس لوگو، اے لوگو، آواز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ اعبدو، عبادت کرو، اعبدو، عبادت کرو، امر کا صیغہ ہے، جمع کا اعبدو، عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی، اپنے رب کی، کم کا معنی اپنے یا تمہارے، رب میں نے رب، الذی، جس نے، خلقا، پیدا کیا، خلقا، پیدا کیا، کم، تم کو یا تمہیں، جس نے پیدا کیا تمہیں یا تم کو، وا، اور، الذین، جو لوگ، من، سے، قبلکم، تم سے، جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی، یوں کر لیں کہ ان کو جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعل، تاکہ، کم، تم، تتقون، تقوی اختیار کرو، یہاں مراد ہے بچو، تاکہ تم بچ سکو، بچ جاؤ، تاکہ تم بچو۔ کس چیز سے بچو؟ خسارے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ ایمان لانے والے، صالح عمل کرنے والے ہی خسارے سے بچے ہیں، باقی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تاریخ انسانی کی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائیں گے، اور ان 4 چیزوں کا نام ہے عبادت، بندگی۔ پھر ترجمہ سن لیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، غلامی اور نوکری اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ امید ہے آپ نے یہ سب سیکھ لیے ہوں گے، اور اس کا پیغام بھی آپ نے سن لیا کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد کھیل تماشا یا دنیا کے چند دن ہنسی خوشی گزارنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ آپ کو اور مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے راز بتا دیے ہیں کہ خوشی رب کی بندگی اور حفاظت میں آنے کا نام ہے، اور اس سے باہر نکل کے کوئی بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔